हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीख़ पर एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम रैग्स टू रिचेज़। आज इस सिलसिले की पहली किस्त पेशे खिदमत है, मगर वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। तो आइए नाजरीन, शुरू करते हैं। जब फ़रंगियों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े की कहानी सुनाई जाती है तो बात टीपू सुल्तान की बहादुरी से शुरू होकर मीर सादक की गद्दारी पर ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया जाता है कि टीपू सुल्तान ने फ़्रांस से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मदद लेने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। लेकिन इस लड़ाई में शारजा का कासमी कबीला भी सुल्तान का साथी था। हकीकत ये है कि कवासिम की कहानी को जानबूझकर बड़ी मंसूबाबंदी से खुर्च खुर्च कर मिटाने की कोशिश की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात और हिंदुस्तान की तारीख़ भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वो यूं कि अगर हिंदुस्तानी फ़रंगियों के ग़ुलाम थे तो अरब उनके कैदी। हम ये तो जानते हैं कि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान को फ़रंगियों के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश में शहीद हो गए थे, लेकिन इस लड़ाई में मुत्तहिदा अरब अमारात के कासमी कबीले ने भी हज़ारों जानें कुर्बान की। दरअसल टीपू सुल्तान और कवासिम एक ही सिक्के के दो रुख थे। फ़रंगियों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद में भी और तिजारत में भी हिस्सेदार थे। पहल तो फ़रंगी हिंदुस्तान में ताजर बनकर आए थे। जैसे आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, इसी तरह 17वीं सदी में हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री था। यूरोप के लोग हिंदुस्तानी मसालों, कपड़े और गुड़ के दीवाने थे, तो चीन का रेशम, चाय और बर्तन यूरोप में दौलत की अलामत समझे जाते थे। इन गोरों ने जब हिंदुस्तान के बादशाहों की अय्याशियाँ देखीं तो इस पर कब्ज़े के मंसूबे बनाने लगे। तारीख़ी वाक़यात का ताना बाना जोड़ें तो एक हकीकत हमारे सामने आश्कार होती है, और वो ये कि बरतानिया को पता था कि अगर इन्हें हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना है तो पहले अरब अमारात को काबू करना पड़ेगा। लेकिन इस रास्ते में दो शेर खड़े थे, एक सुरंगापटना का टीपू सुल्तान और दूसरा शारजा के कवासिम। गोरों ने अरबों को रास्ते से हटाने के लिए भी कमोबेश वही खेल खेला जो हिंदुस्तान में खेला गया। इस वारदात की तफसीली दास्तान शारजा के मौजूदा अमीर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने अपनी किताब द मिथ ऑफ अरब पायरेसी इन द गल्फ़ में लिखी है। बरतानिया, फ़्रांस और बेल्जियम ने सैकड़ों साल एशिया और अफ्रीका में जो लूट मार की, इसकी कहानी तो एक तरफ, इन गोरों ने इन इलाकों की तारीख़ का हुलिया भी बिगाड़ दिया। पिछले 300 साल से गोरे तारीख़दानों ने मुसलसल यही लिखा कि अरब और ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के कबाइल अबू ज़ैबी के बनियास, शारजा, रासुल खैमा के कवासिम या तो बहरी कज़ाक थे या ग़ुलामों के ताजर। इसलिए राजे बरतानिया के मुताबिक उन्होंने जो इनके साथ सलूक किया वो कानूनन जायज़ था। गोरे तारीख़दान का ये तबसरा सुनिए। Fishing, pearling, trading, smuggling, and especially piracy. Arab sailors in the Indian Ocean and the Persian Gulf preyed on the ships of Europe in the Indian trade. In the end, their piracy was their... जिन लोगों ने सहरा की सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं, इनके लिए ये इलाका पुरस्रार रोमानी दास्तान है, लेकिन हकीकत में सहराई ज़िंदगी मुश्किल भी है और तन्हा भी। सिर्फ पानी इस बंजर सहरा को काबिल बर्दाश्त बना सकता है। जहाँ पानी वहाँ ज़िंदगी। रेत के इस समंदर में हर कुआं बंदरगाह की मानिंद है। अरब के बद्दुओं को अपने ऊँटों से इतना प्यार है कि वो खुद तो भूखे रह लेंगे मगर बेजुबानों को भूखा प्यासा नहीं रहने देंगे। कराबतदार ऐसे कि किसी भी अमाराती से पूछ लो तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तो वो बताता है मेरी बीवी, 5 बच्चे, माँ, 7 बकरियाँ, 2 ऊँट और 7 मुर्गियाँ। बद्दुओं को अपने ऊँटों से ऐसी ही मोहब्बत है जैसे कि बहरी जहाज़ से इसके कप्तान को। इन्हीं सहराई जहाज़ों पर सामान लाद कर मंडियों तक लाया जाता था। इन्हीं की पीठ पर अपने घर लाद कर रेत के समंदर में पानी के एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक मुसलसल हालते सफ़र में रहा करते थे। रेत के इस समंदर में पानी इतना अहम है कि खारा भी हो तो चलता है।
یوں سمندر کا کھارا پانی ان صحرائیوں کے لیے روزگار کا وسیلہ بن گیا، اور اب امارات کے ساحلوں پر آج بھی اسی طریقے سے کشتیاں بنائی جاتی ہیں جیسے سینکڑوں سال پہلے بنائی جاتی تھیں۔ جب عرب کے تاجر ہندوستانی مسالوں، خلیجی موتیوں اور چینی ریشم کی منڈیوں پر راج کرتے تھے، بحر ہند اور بحر عرب کے تنہا مالک تھے۔ 16ویں صدی کے آغاز میں 7 سمندر پار سے گورے تاجر بھی یمن کی بندرگاہ آدن اور ہندوستان کی بندرگاہ گجرات اور کالی کٹ میں دکھائی دینے لگے۔ بظاہر تو یہ لوگ تاجر تھے، لیکن نہ یہ تجارت کے اصول مانتے تھے اور نہ ان علاقوں کے قوانین۔ یہاں یہ مہمان بن کر آئے تھے۔ 17ویں صدی میں مغلوں کی بے لگام عیاشی، آپسی لڑائیوں کی وجہ سے سلطنت مسلسل زوال کا شکار ہوئی تو ان گوروں کو پیر پسارنے کی جگہ مل گئی۔ ہندوستان میں ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس کا اندازہ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہے، لیکن عرب کے تاجروں کا مکمل انحصار بھی ہندوستان پر تھا۔ 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے ساتھ ہی ہندوستان کے تمام دروازے راج برطانیہ کے لیے کھل گئے، اور بحر عرب میں مسقط، راس الخیمہ اور عدن کی بندرگاہوں سے سلطنت میسور کا حفاظتی حصار بھی ٹوٹ گیا۔ اب بحیرہ عرب کی تمام تر تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے کمپنی بہادر کے سامنے مزید 3 رکاوٹیں تھیں۔ فارس یعنی آج کا ایران، مسقط اور شارجہ کے قواسم۔ مسقط اور فارس کے لیے ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ہی کافی تھی۔ انہوں نے کمپنی بہادر کے تمام مطالبات بنا کسی چوں چراں کے مان لیے، لیکن قواسم نے آزادی کو غلامی پر ترجیح دی۔ اس زمانے میں قواسم کا بحری بیڑا 63 بڑے اور 669 چھوٹے بحری جہازوں پر مشتمل تھا، جبکہ قاسمی قبیلے کے 19,000 مرد ملاح بھی تھے، تاجر بھی تھے اور فوجی بھی۔ کمپنی بہادر ایک عرصے سے قواسم پر الزام لگاتی چلی آ رہی تھی کہ یہ لوگ بحیرہ عرب میں تجارتی جہازوں کو لوٹتے ہیں اور ملاحوں کو غلام بنا کر فروخت کر دیتے ہیں۔ شیخ سلطان بن محمد القاسمی نے اپنی کتاب میں ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل اور ثبوتوں کا ڈھیر لگا دیا ہے، لیکن اصل کہانی تو ان غداروں کی ہے جنہوں نے سرنگا پٹنہ میں ٹیپو سلطان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، اور یہی خنجر قواسم پر بھی چلایا گیا۔ گوروں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے، لیکن تمام کے تمام جھوٹے بہانوں سے توڑ دیے۔ مئی 1799 سرنگا پٹنہ ٹیپو سلطان اور گوروں کے درمیان آخری جنگ میں گوروں کے پاس 50,000 سپاہی تھے۔ ان میں سے صرف 4,000 گورے تھے۔ 16,000 سپاہی حیدرآباد کے نظام میر نظام علی خان نے فراہم کیے تھے، جبکہ باقی غدار مقامی آبادی سے بھرتی کیے گئے تھے۔ قلعے کی کمزور دیوار کا پتہ میر صادق نے گوروں کو بتایا تھا، تو اس میں سوراخ نظام آف حیدرآباد کے توپ خانے نے کیا۔ ادھر بحیرہ عرب میں قواسم پچھلے 30 سال سے گوروں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں تھے۔ ان کے درمیان بھی صلح اور پرامن تجارت کے کئی معاہدے ہوئے۔ سلطان کی شہادت کے بعد 1808 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قواسم کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی ٹھان لی، تو مسقط کا امام اور فجیرہ کا امیر محمد بن مطار کمپنی بہادر کے آشیرواد سے خورفقاں کے مقام پر قواسم کے مقابلے پر اترے۔ اس لڑائی میں قواسم کے 200 مجاہد شہید ہوئے، مخالفین کے 500 لوگ مارے گئے۔ مسقط اور فجیرہ کی شکست اتنی شرمناک تھی کہ قاسمی سپاہیوں نے میدان جنگ میں مسقط کے امام کو الف ننگا کر دیا اور اس کو برہنہ حالت میں پیٹھ دکھا کر بھاگنا پڑا۔ اس کی فوج بھی خزانہ اور 30 بحری جہاز پیچھے چھوڑ کر مفرور ہوئی۔ قواسم کے امیر سلطان بن سکر نے میلوں تک ان کے گھوڑوں کا پیچھا کیا۔ اگلے 6 سال قواسم کمپنی بہادر اور اس کے اتحادیوں کے درمیان متعدد جھڑپیں ہوئیں، مگر قواسم کا پلڑا بھاری رہا۔ 1814 میں کمپنی اور قواسم کے درمیان صلح کا ایک اور معاہدہ ہوا، جس کے مطابق برطانیہ نے خلیج عرب کے پانیوں پر قواسم کا حق تسلیم کیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کی آزادانہ تجارتی سرگرمیوں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ لیکن کمپنی کا اصل مقصد تو اپنے مخالفین کا مکمل خاتمہ تھا۔ کمپنی بہادر نے بحرین کے امیر شیخ عبداللہ بن احمد اور سعودی قبائل کو قواسم کے خلاف کارروائی پر رضامند کر لیا۔ مسقط اور ایران پہلے ہی گوروں کے ہاتھ میں تھے۔ جب قواسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تو ان کے تجارتی جہازوں پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے،
اور صرف 5 سالوں میں سعودی اور بحرینی اتحادیوں کی مدد سے قواسم کے 184 تجارتی جہاز تباہ کر دیے گئے۔ آخر 1819 میں قواسم اور تاج برطانیہ کے درمیان آخری معاہدہ ہوا۔ قواسم سمیت متحدہ عرب امارات کے تمام قبائل کو صحرا میں قید کر دیا گیا۔ انہیں محدود سمندری تجارت کی اجازت دی گئی، اس کے لیے بھی کمپنی کا اجازت نامہ ضروری قرار دیا گیا۔ یوں بحیرہ عرب پر کمپنی کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ اگلے 100 سال ہندوستان کی بربادی کے سال تھے تو عرب میں مسلسل خاموشی چھائی رہی، لیکن صحرا میں دبی چنگاری 1910 میں بھڑک اٹھی اور برطانیہ نے دبئی پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا جواز یہ دیا گیا کہ ہم کچھ باغیوں اور چھپائے گئے اسلحے کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ کیپٹن HMS ہائسنتھ کی قیادت میں 23 دسمبر 1910 کو حملہ کیا گیا۔ شیخ بٹی بن سہیل المکتوم کے گھر زبردستی گھسا گیا اور تلاشی لی گئی۔ اپنے دفاع کے غرض سے رکھی گئی رائفلز کو قبضے میں لے لیا گیا اور 50,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس رقم سے ایک ٹائیڈ پول اور ٹیلی گراف آفس قائم کیا گیا تاکہ برطانوی جہازوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ اس کے بعد برطانیہ نے ٹروشل سٹیٹس کا قیام عمل میں لایا، جس کے تحت ٹروشل حکمران اپنے اندرونی معاملات کو سنبھالنے میں آزاد تھے۔ 1930 کی دہائی میں انگریزوں نے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ 1930 کی دہائی میں آئل کمپنی کی پہلی ٹیموں نے ابتدائی سروے کیے۔ 1939 میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ ٹروشل کوسٹ کو ساحل پر رعایت دی گئی اور 1952 میں DRC ایکسپلوریشن لمیٹڈ کو آف شور رعایت دی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری اس سیریز کی پہلی قسط۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اس سیریز کی اگلی قسط تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ To the